قد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا وسيدنا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا تبارك وتعالى وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى عزاداران مظلوم کربلا، ماتمداران سید الشہداء، مسلسل ایام عزا میں ذکر حسین سنتے چلے آ رہے ہیں، اور ہم نے پہلی مجلس سے لے کر کے آج کی مجلس تک جو انتخاب کیا، اس آیت کا، اس میں پروردگار عالم اجرت رسالت کے سلسلے میں ہم سے اہل بیت کی مودت کو طلب کر رہا ہے۔ ہمارا موضوع گفتگو یہی رہا ہے کہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے معرفت اہل بیت تو عزاداری ہے۔ جب تک ہمیں معرفت نہیں ہوگی، ہم محبت ہم کو نہیں ہو سکتی۔ جب معرفت کے ساتھ ہوگی تو محبت میں اضافہ ہوگا۔ دنیا کا کوئی بھی کام لے لیجئے، سب کا تعلق معرفت سے ہے۔ بغیر معرفت کے ایک رسمیں تو ہو سکتی ہیں، عبادت نہیں ہو سکتی۔ رسم الگ ہے، عبادت الگ ہے۔ بہت توجہ عزیزان گرامی چاہوں گا۔ پروردگار عالم نے اہل بیت کی مودت کو کیوں واجب قرار دیا؟ اس لیے کہ اس نے اسلام کو بھیجا، 1,24,000 انبیاءوں کو بھیجا، ہر روح سے اس نے یہ وعدہ لیا۔ کون سا بندہ ہمارا ایسا ہے جو دین اسلام کو پائے تکمیل تک پہنچائے گا؟ ہر روح نے، چاہے وہ انبیاء کی روح ہو چاہے اوصیاء کی ہو، سب نے اپنے اپنے اقتدار، اپنے اپنی منزل، اپنے اپنے صبر کی استقامت، اس کے طور طریقے سے اپنی اپنی ہمت بتائی۔ لیکن عالم ارواح میں ایک ایسا اللہ کا نمائندہ تھا جو اللہ کی مرضی تھی اس کے اوپر ثابت قدم پروردگار، وہ کون تھا؟ ہمارے آپ کے امام سلطان کربلا سید الشہداء امام حسین عالی مقام کی وہ ذات تھی۔ پروردگار اگر اسلام کے لیے جو بھی ضرورت پڑے گی ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ امتحانات ہوئے، جناب ابراہیم کے امتحانات ہوئے، اللہ درجات کو بلند کرتا رہا۔ جناب ایوب کے امتحان ہوئے، صبر کا امتحان لیا گیا۔ وہ جتنی اپنی منزل تک پہنچنے کے تھے انہوں نے اپنا امتحان دیا، لیکن سب سے بڑا امتحان سلطان کربلا امام حسین علیہ السلام کا۔ اسی لیے پیغمبر اسلام نے بار بار کہا، بار بار یہ فرمایا، حسین منی وانا من الحسین، ھذا حسین فارفو ہو، یہ میرا حسین ہے پہچان لو۔
الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، حسین کو پہچنواتے رہے، حسین کو پہچان لو۔ دنیا نے حسین کو نہیں پہچانا۔ ہم نے مجلسوں میں آج تک انتخاب یہی کیا ہے، آج تک کسی شخصیت کا ذکر نہیں کیا، حالانکہ فضائل کے اعتبار سے مولا علی کے فضائل ساری زمینیں کاغذ بن جائیں، سارے درخت قلم بن جائیں، ایک صلوات کے ثواب نہیں لکھ سکتے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مولا علی کے فضائل، اور پھر یہ ہستیاں وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی فضائل کے کوئی انتہا نہیں ہے، پوری زندگیاں گزر جائیں گی، فضائل ختم نہیں ہوں گے، لیکن ہم نے ایام اعزاء میں صرف امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں اور محبت کے سلسلے میں، معرفت و عزاداری کے سلسلے میں ان مجلسوں میں انتخاب کیا ہے۔ کون امام علی مقام ہیں جن کا مرتبہ بارگاہ رب العزت میں کیا ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ امام علی مقام ابھی بچپنا ہے، آپ کا ہزاروں مرتبہ کا واقعہ سنا ہوا ہے، کچھ اشارات واقعات تو قرآن بھی کوئی 1400 سال، احادیث بھی جو پیغمبر اسلام بیان فرما کے گئے ہیں، نہ کوئی ذاکر نہ کوئی خطیب اپنی طرف سے کوئی نہیں پڑھتا، یہ علم کا ان کا معیار ہوتا ہے کہ اس میں سے جو نکات لے کے آتے ہیں اپنے علمی معیار کے اعتبار سے وہی نیا اور پرانا سننے اور سمجھنے میں ہو جاتا ہے۔ نہ تاریخ کوئی نئی ہے، نہ واقعہ کوئی پرانا مطلب کوئی نیا واقعہ ہے، سب پیغمبر کے زمانے کے ہیں، مولا کے زمانے کے ہیں، اہل بیت کے زمانے کے ہیں، لیکن یہ علماء اور خطبہ کا اپنے علمی معیار ہوتا ہے، اس میں سے گوشے پیدا کرتے ہیں جو لطیف گوشے ہوا کرتے ہیں۔ قسم خدا کی ذاکر یہ مجلسیں جو ہے آسانی سے نہیں تیار ہوتی، بڑی محنتیں کرنا پڑتی ہے، بڑی فکر کرنا پڑتی ہے، جب سامعین کو اپنے خون جگر دیتا ہے۔ یہ مجلسیں اب آئیے، آپ کو سنا ہوا راہب کا واقعہ ہے، اس کے اوپر چند جو ہے شاید کہ میں نے کبھی بیان کیا ہوگا یا تو مجھے ذہن میں نہیں ہے، لیکن آپ کی خدمت میں عالی مقام سید الشہداء علیہ السلام کے شان میں کہ ان کا مرتبہ کیا تھا۔ آپ کا بھی بچپنا ہے، اور بچپنا ابھی 4-5 سال کی عمر ہے آپ کی، رحمت للعالمین کا در ہے، اس در پہ ایک راہب نے سنا، مسلمان سے اس کا تعلق نہیں تھا، یہ سنا اس نے کہ کوئی کائنات میں رحمت للعالمین بن کر کوئی نبی آیا ہے مسلمانوں میں جو پوری کائنات کے لیے رحمت ہے، اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی تھی، سارے دروں پہ جا کے مایوس ہو کے واپس آ گیا۔ اب جب مایوس ہو گیا تو اب جب اس کو سنا کہ کوئی ایک رحمت للعالمین آیا ہے، ہو سکتا ہے، دیکھیے لفظوں پر غور کیجئے گا، ہو سکتا ہے سارے دروں سے مایوسی ہو گئی، اس در سے مجھے شاید کچھ عطا ہو جایا، امید لے کے در رحمت للعالمین پہ آیا اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں۔ کہ بے شک تو نے صحیح سنا ہے۔ کون ہے راہب؟ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے۔ آیا کہ بے شک، کہ آگے سوال، کہا کہ آپ اللہ کے چنے ہوئے نمائندے ہیں، اللہ کے نبی ہیں، میں نے جو سنا ہے عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں، عالمین کے لیے زحمت بن کے نہیں آئے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے پروردگار سے، لفظوں پر غور کیجئے گا، اپنے پروردگار سے دعا کر دیجئے، مجھے آپ کا پروردگار، آپ کا اللہ، آپ کا خدا مجھے ایک بیٹا عنایت کر دے، میرے قسمت میں اولاد ہو جائے۔ توجہ چاہتا ہوں، رحمت للعالمین وہ ہیں بغیر وحی الہی کے کلام نہیں کرتے، سبحان اللہ، جو وحی کہتی ہے وہی کہتے ہیں۔ دست دعا بلند کر دیے، پروردگار یہ سوال لے کے سائل آیا ہے
اس کے بارے میں تیری کیا وحی ہوتی ہے؟ وحی کے لیے جبریل نازل ہو گئے. یا رسول اللہ اس سے کہہ دیجئے کہ اس کی قسمت میں کوئی اولاد نہیں ہے. اب توجہ اس بات پہ دلانا چاہ رہا ہوں آپ کی، نبی رحمت للعالمین معصوم نبی ہیں، جبریل جو وحی لانے والے ہیں معصوم ہیں، کوئی خطا نہیں کر سکتے، کوئی غلطی نہیں کر سکتے. اور جو اللہ کا حکم ہے کہ اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، یہاں پہ بات کو روک کے میں آپ سے سوال کرتا ہوں. ہمارے یہاں بھی ہے کہ جب کسی کے یہاں کوئی سانحہ کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس سے ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی کیا ہو گیا، یہ ایسا حادثہ کیوں پیش ہو گیا؟ تو سوال یہی ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہونا تھا. بھائی کیوں ایسا ہونا تھا؟ اللہ نے قسمت میں لکھ دیا تھا. جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کوئی مٹا نہیں سکتا. اب اللہ نے جبریل کو بھیج کے یہ بتا دیا کہ اسی قسمت میں اولاد نہیں ہے. مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہی ہوا نا کہ مطلب اللہ نے قسمت بنائی، جبریل معصوم جیسے ملک کے ذریعے سنوائی اور تصدیق پیغمبر نے کی، وہ بھی خاتم المرسلین. اتنی بڑی قسمت بگڑی ہوئی ہو وہ تاریخ کائنات میں ہے جو بدلنے والا ایک عام انسان کی بگڑی ہوئی اس کو اعتماد ہے کہ ہماری تقدیر میں جو لکھا تھا اس کو ہونا تھا. لیکن ہوا کیا؟ ہوا کیا؟ جب اس نے سن لیا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں ہے، اب وہ سمجھ گیا اس در سے مایوسی ہے تو اب کوئی در مجھے ایسا نہیں ملے گا. سر کو جھکایا، در رحمت سے واپس جانے لگا. امام عالی مقام کچھ دوری پہ ابھی کھیل رہے تھے، وہاں سے نظر دوڑائی، نانا کے ڈوڑھی سائل آیا ہے. سلام بھیجے محمد یہ منزلت امام ہے. اپنی ڈوڑھی تو الگ بات ہے، اپنی ڈوڑھی پہ تو پیدا ہونے کے بعد آپ کے ڈوڑھی پہ نزول کے بعد ہی فطرس کو بالوں پر دے دیے تھے اپنے سے نہیں گہوارے سے. اب وہاں سے نگاہ امامت نے دیکھا کہ نگاہ رسالت نے وحی کے ذریعے سے اس کی قسمت کا پتہ بتایا ہے. لہذا نگاہ امامت نے یہ گوارا نہیں کیا کہ در رحمت سے مایوسی آئے، بازو پکڑا. بھائی کیا بات ہے؟ کہا میں آپ کے نانا کے یہاں سوال لے کے آیا تھا. کیا سوال؟ ابھی نانا بھی کھڑے ہیں، سائل بھی کھڑا ہے. کیا لے کے آیا تھا؟ کہا میں ہر دنیا میں ہر دروازے پہ گیا، مجھے مایوسی نصیب ہوئی، میرے کوئی اولاد نہیں ہے. پھر کہا میں آیا تھا کہ ایک اولاد مجھے مل جاتی، لیکن کیا ہوا؟ در رحمت سے بھی مایوسی. اب امام نے فرمایا، اب مخاطب ہوئے نانا کیا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے؟ اب بہت توجہ عزیزان گرامی. اب ادھر نانا سے دعا کرائی، امام سے فرمایا کہ میری قسمت میں اولاد نہیں، مجھے قسمت اولاد مل جاتی. اگر پیغمبر سے مانگتا، مانگا حسین سے. توجہ، ادھر کے جملے ادھر ہو گئے، ادھر کے جملے ادھر. فرق اتنا تھا نانا بھی دے سکتے تھے، نانا بھی دے سکتے تھے. نانا سے سوال کیا، جیسا سوال کرو گے جواب ویسا ہی آئے گا. کہا یا رسول اللہ آپ رحمت للعالمین ہیں، اپنے خدا سے دعا کر دیجئے. جو دعا کا کام تھا وہ انجام ادھر سے آیا، جو عطا کرنے کا کام تھا وہ ادھر سے آیا. نانا سے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، نانا نے کہا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. تو اب نواسے نے مخاطب ہو کے کہا نانا اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے، لیکن حسین
اس کو ایک بیٹا عطا کر رہا ہے. نعرے حیدری، حیدری، نعرے صلوات، محمد وآل محمد. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نانا نے یہ نہیں کہا نواسے سے اولاد نہ دینا، بلکہ تصدیق پر تصدیق اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. حسین کہتے ہیں 2 دیے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. میں نے 3 دیے، اس کی قسمت میں اولاد نہیں ہے. میں نے 4 دیے. لیکن لفظوں پر غور کیجئے، نانا اور نواسے میں، کہ کوئی یہ نہ اعتراض کر دے یہاں پہ نانا اور نواسے مقابلے میں آ گئے. نہیں، صرف لفظوں کا سننے کا پھیر ہے کہ ادھر وہ اپنی تصدیق کر رہے ہیں کہ نانا آپ کی بات صحیح ہے، اس کی قسمت میں نہیں ہے. لیکن حسین یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو نانا جو کہہ رہے ہیں، جو نانا فرما رہے ہیں، وہ بھی بات صحیح ہے. میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ اس کی قسمت میں لکھا ہوا نہیں ہے. لیکن حسین اپنی منزلت بتانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو جو قسمت میں نہیں ہوتا حسین کے اختیار میں ہے کہ بگڑی ہوئی قسمت کو بدل دیتے ہیں. ایک طرف نانا کے قول کی تصدیق، نانا آپ نے صحیح فرمایا، اس کی قسمت میں اولاد نہیں. حسین کو اختیار ہے، حسین دے سکتے ہیں. میں نے 4 دیے، میں نے 5 دیے، میں نے 6 دیے، میں نے 7 دیے. اب جب 7 پر تکرار پہنچی، اب آنے والا ساحل بھی اب ادھر دیکھ رہا ہے، ادھر دیکھ رہا ہے، نانا کی مانے، نواسے کی مانے. لیکن اب کیا، اب اس نے کہا کہ مولا بس کیجئے. کہا کیوں؟ ارمان بھر گیا 7 بیٹوں پہ. کہا نانا منع کہ وہ قسمت بتا رہے ہیں کہ قسمت میں نہیں ہے. حسین بتا رہے ہیں میری منزلت کیا ہے. اللہ اگر اپنے ہاتھوں سے کسی کی قسمت بگاڑتا ہے، حسین کا اتنا مرتبہ ہے اس کی قسمت کو اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں. ارے حسین سے سب کچھ لے جائیے. جب منزل پہنچی اب لینے والا بھی گھبرانے لگا. اب گھبرانے کے بعد کہتا ہے مولا بس. کہا اچھا کیا ہوا؟ کہا نانا اور نواسے کیوں؟ کہا نانا بھی صحیح کہہ رہے ہیں، میں بھی صحیح کر رہا ہوں. نانا اپنا اختیار بتا رہے ہیں کہ میں وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں ہوں. جتنا وحی نے کہا کہ قسمت میں اولاد نہیں، میں اس کی تصدیق کر رہا ہوں، میں اس کی تکمیل کر رہا ہوں، سبحان اللہ، اس کے پیغام کو بتا رہا ہوں. لیکن حسین کہہ رہے ہیں آنے والے راہب میں اختیار اپنا بتا رہا ہوں. اللہ نے ہمارے لیے جو ہے سارے دروازوں کو کھول دیا، اتنا اختیار دے دیا ہے کہ میں بگڑی ہوئی قسمتوں کو بدل دیتا ہوں. جو ہمارے در پہ سجدہ ریز ہو جائے اس کی مرادوں کو پورا کر دیا کرتا ہوں. تو در رحمت للعالمین پہ آیا ہے. یہ منزل در رحمت للعالمین کی نہیں، یہ در امامت کا بھی ہے کہ جب کوئی در رحمت سے، در رسالت سے مایوس ہو جائے، در امامت سے مایوس نہ جائے. یہ اب تو در امامت پہ آ گیا ہے. در رسالت سے کوئی مایوس جائے تو پھر در امامت. اچھا کوئی در امامت سے بھی مایوس ہو کے جائے گا تو پھر در عصمت سے خالی نہیں جائے گا. اس لیے کہ وہاں ایک در نہیں ہے، ایک در عصمت بھی ہے، در ولایت ہے. اس در پہ کہاں در ہے؟ ایک در نہیں ہے، 12 در کھلے ہوئے ہیں، 14 در کھلے ہوئے ہیں. ایک در سے مایوسی نہیں، در رسالت سے مایوسی آئی. اب لینے والا تزلزل میں پڑ گیا. میں لوں تو کیسے لوں؟ کہا بس تیری منزل ختم ہو گئی. ارے تیری قسمت میں ناز ہو کہ اگر تو چپ چاپ کھڑا رہتا، نانا نواسے میں گفتگو ہوتی تو میں تجھے اتنی اولادیں عطا کرتا کہ کائنات میں آج ایک طرف اولاد آدم ہوتی، دوسری طرف اولاد عطائے حسین ہوتی. یہ منزل ہے امام عالی مقام کی. ہر انسان کہتا ہے نا کہ قسمت میں لکھ دیا ہے، اس کا تو ہونا ہی تھا. کیسی قسمت؟ در آل محمد پہ خلوص سے آئیے،
شرط یہ ہے کہ خلوص ہونا چاہیے، نیت ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ یہ در وہ ایسے ہیں کہ جہاں فطرس جیسا ملک صرف یہ کہہ دیا حسین سے نہیں بلکہ کہوارے حسین سے، حسین کے کہوارے سے مس کر دو۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے جن کو در حسین سے مل جاتا ہے ان کی منزلت کیا ہوتی ہے۔ جب فطرس کو بالوں پر مل گئے تو پھر یہ کہتا ہوا چلا میں حسین کا آزاد کردہ غلام ہوں۔ جبریل نے بازو پکڑ کے کہا ابھی سنبھلے نہیں ہو، ایک جگہ اللہ نے تمہارے بالوں پر لے لیے، وادی میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں لے کے آئے، اب پھر غرور کی باتیں کرتے ہو۔ آواز دیتے جبریل وہ اللہ کا دیا ہوا تھا، اس نے واپس لے لیا، کہ حسین کا دیا ہوا ہے واپس۔ صلوات بھیجے کہ حسین کا دیا ہوا ہے، یہ مستر کا دیا ہوا ہے، حسین جو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے ہیں۔ یہ منزل امام ہے۔ اور کیوں نہ ایک واقعہ کل آپ کو سنایا تھا کہ اللہ نے اسی لیے تو عالم ارواح میں وعدہ کیا تھا حسین کے لیے سب کچھ دینے کے لیے تیار۔ اور یہ دین اسلام نانا کی آغوش میں پلا، جس آغوش میں حسین پلے اسی آغوش میں اسلام پلا۔ اسلام کو خون دے کے پیغمبر اسلام نے پروان چڑھایا، حسین کو زبان چسا کے جو ہے پروان چڑھایا۔ آپس میں اسلام اور حسین میں مباحثہ ہوتا تھا، نانا کے دین اسلام میں تجھے بچا کے رہوں گا۔ اسلام نانا نے پھیلایا، بابا نے تلواروں کے ذریعے سے اسلام کو کافروں کے ہاتھ سے بچا کے لائے ہیں، شہزادی نے اسلام کو بچایا، بھائی حسن نے اسلام کو بچایا۔ اور آخر میں بس عزیزان گرامی، یہ ایام فضائل کے نہیں ہیں، لیکن گوشہ ہماری خوشی ہمارا غم سب اہل بیت کے اوپر نچھاور ہے۔ خوشی بھی ان کے لیے ہے اور غم بھی اسی کے لیے ہے۔ اور یہ طریقہ یہ ہے کہ ان ایام میں زیادہ سے زیادہ مصائب پڑھے جائیں تاکہ لوگوں کا آنسو جو ہیں محبان اہل بیت کے آنسو، سوگواروں کے آنسو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام اور حسین، اسلام پوچھ رہا تھا حسین میرے لیے کیا کر سکتے ہو؟ حسین کہہ رہے تھے نانا کے دین اسلام، تو نے اسی آغوش میں پرورش پائی ہے، تو نانا کے دل میں رہا ہے، میں نانا کی آغوش میں رہا ہوں۔ یہ ہمارا فریضہ ہے کہ جو تو دل سے نکل کے آیا ہے اب حسین آغوش میں ہے، حسین نے آغوش میں لیا نانا کے دین اسلام۔ اب آواز دے رہا ہے حسین مجھے ایک بیماری لگ گئی ہے۔ کہا کون سی بیماری لگی ہے؟ کہا مجھے یزید نامی بیماری لگ گئی ہے۔ کہا کیسے ٹھیک ہوگی؟ کہا ایسے ٹھیک ہوگی کہ اس کو الگ الگ گروپ کے بلڈ کی ضرورت ہوگی، کون سے خون کی ضرورت ہوگی۔ کہا ہمارے پاس کربلا کا میدان آنے دے اسلام، تجھے ہر طریقے کا خون میسر کراؤں گا۔ اگر تجھے ضعیف کا خون چاہیے ہوگا حبیب ابن مظاہر کا خون تجھے دے دیں گے، اگر تجھے بچے کا خون چاہیے ہوگا علی اصغر کا خون تجھے دے دیں گے، اگر جوان کا خون تجھے چاہیے ہوگا 18 سال کے کرجل کے جوان تجھے خون جناب علی اکبر کا خون دیں گے۔ نانا کے دین اسلام میں تجھے مرنے نہیں دوں گا، تجھے زندہ رکھوں گا۔ وہ منزل آ گئی۔ حسین نے کہا اگر تجھے بازوؤں کی ضرورت ہوگی تو میں کریل جوان میں عباس کے بازو پہ دے دوں گا۔ اے نانا کے دین اسلام اگر تجھے ضرورت پڑے گی، اگر جسم کے ساتھ خون کے ساتھ تجھے جسم کی بھی ضرورت پڑے گی تو میں بھائی حسن کی نشانی ارے قاسم کو تیرے اوپر قربان کر دوں گا، مگر تجھے بیمار نہیں دیکھ سکتا۔ ہاں زادارو وہ منزل آئی کہ حسین شب عاشور جیسے ابتدا ہوئی بھائی عباس کو بلایا، اور عباس کو بلانے کے بعد یہ کہتے ہیں بھیا عباس جاؤ ان
مہینوں سے ایک شب کی مہلت مانگ لو۔ اور جا کے جناب عباس کہتے ہیں، خطبہ دینے کے بعد کہتے ہیں میرے آقا و مولا نے مجھے قاصد بنا کے بھیجا ہے، کہا کہ آج کی شب عاشور ہم جو ہے عبادت الہی میں بسر کرنا چاہتے ہیں۔ ہاں ایک تو عبادت الہی میں بھی بسر تھی اور ایک کوئی مہمان بھی آنے والا تھا جس کا امام کو انتظار تھا کہ شاید کہ کافروں کے بدلی سے نکل کے ایک مومن ہے جو آنے والا ہے، شاید کہ حر کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح عاشور نمودار ہو گئی، صبح عاشور ہوتے ہوتے حر آ جائے گا۔ ہاں عزادارو شب عاشور تھی، شب عاشور تھی۔ خیام حسینی سے ایسی آوازیں آ رہی تھی کہ اس طرف سے خیموں سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، کسی طرح نمازوں کی آوازیں آ رہی تھی، کسی طرح کوئی عبادتوں میں مشغول تھا، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ ہاں عزادارو کوئی بیویاں اپنے بچوں کو لے کے بہلا رہی تھی، سمجھا رہی تھی، کبھی فروا اپنے قاسم کو بہلا رہی تھی، بیٹا سب سے پہلے جان اپنی قربان کر دینا۔ کبھی لیلا اپنے خیمے میں علی اکبر کو لے کے یہ فریاد کر رہی تھی، اے بیٹا علی اکبر، ارے تم کو سب سے پہلے قربان ہونا ہے۔ ہاں یہ تمام رات بھر، پوری رات بھر شب عاشور جاگے گاتی ہے۔ امام علی مقام جب آدھی رات گزر گئی عزادارو، گزر گئی تو امام علی مقام خیمے سے باہر نکلے، خیمے سے باہر نکلے، چاروں طرف نظر اٹھا کے دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے اور دور دور جو ہے فوج یزیدی بسی ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ امام نے چاروں طرف دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ امام آہستہ آہستہ مقتل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں، مقتل کی طرف بڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہاں عزادارو خدا کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ تو عزادارو چند قدم چلے تھے کہ ہلال بن نافع خیمے سے نکلے اور نکلنے کے بعد کیا دیکھا، میرا آقا مولا رات کے سناٹے میں کہیں جا رہا ہے۔ ہلال بن نافع ہلال چلتے ہیں، پیچھے پیچھے ہلال چلے اور چلنے کے بعد ایک مرتبہ امام نے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ امام نے فرمایا ہلال کیوں آ رہے ہو؟ کہا مولا میں نے یہ گوارا نہیں کیا، آگے نرغے آدھا ہے، آپ کو میں تنہا جانے دوں، میری ہمت نے گوارا نہیں کیا، اس لیے آقا میں پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ کہا ہلال جب تم آ گئے ہو تو آ جاؤ۔ اب امام نے عمل انجام دیا، ہلال آگے آگے ہیں، ہلال پیچھے پیچھے ہیں، مولا آگے آگے ہیں۔ اور جانے کے بعد کہا مولا کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا یہ آگے نرغے آدھا ہے، دشمنوں کی فوجیں ہیں۔ کہا مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم ہے، آؤ۔ ہاتھ پکڑا، ہاتھ پکڑنے کے بعد وہاں لے گئے، ایک نشیب کے پاس لے کے بیٹھ گئے اور بیٹھنے کے بعد زمین کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ کہا مولا رات کے سناٹے میں اس زمین کے کانٹوں کو کیوں صاف کر رہے ہیں، اس زمین کو کیوں صاف کر رہے ہیں؟ کہا ہلال تمہیں نہیں معلوم یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا صبح کو 18 سال کا ارے سینے میں نیزہ کھا کے رگڑے گا۔ ہاں عزادارو میری آوازاری۔ اس کے بعد ہلال کا ہاتھ پکڑا، ایک مقام پہ لے کے گئے، اس مقام کے کانٹوں کو صاف کیا، جھاڑیوں کو صاف کیا، دھول کو صاف کیا اور صاف کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں ہلال تمہیں معلوم ہے یہ کون سی جگہ ہے؟ جہاں پہ میرا 16 سال کا بھائی کی نشانی قاسم یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے یہاں پہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا۔ لیکن کبھی فرات کی طرف گئے، یہ بتایا کہ دیکھو اے ہلال یہاں پہ میرے بھائی کے بازو کٹیں گے، ایک ایک نشانی کو بتاتے جاتے ہیں۔ کبھی بتاتے یہاں پہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا گرے گا، کبھی بتاتے ہیں کہ یہاں پہ سعید و زہیر شہید ہوں گے۔ لیکن ایک منزل وہ آئی کہ جہاں پہ ہلال بھی برداشت نہ کر سکے۔ وہ کون سی جگہ تھی عزادارو؟ ایک نشیب میں گئے جہاں جھاڑیاں تھیں، اس جھاڑیوں کے درمیان میں گئے، ایک ایک کانٹے کو علیحدہ کرنا شروع کر دیا، ایک ایک جگہ کو صاف کر دیا اور صاف کرنے کے بعد کہتے ہیں ہلال کہتے ہیں مولا یہ کون سی جھاڑی ہے، یہاں پہ کون آئے گا؟ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہلال تمہیں نہیں معلوم مدینے سے میرے قافلے کے ساتھ ساتھ آئی ہے، مجھے آغوش میں کھلایا ہے،
میری ماں فاطمہ جب میں یہاں پر ارے سین گھوڑے کی سین سے زمین میں آؤں گا ارے اسی جگہ پر میری ماں آگوش پھیلائے ہوئے کہتی ہوگی آجا میرے حسین آجا میرے حسین یہاں پہ وہ میری ماں ہوگی یہ میرے مقتل کی آخری جگہ ہے جزاکم اللہ خیر الجزا خدا آپ کو کسی غم میں نہ ڈالے سوائے غم مظلوم کربلا کے وہ دکھیاری ماں پہلو شکستہ اپنے جنت البقیع کو چھوڑ کے مجلسوں میں ہماری آ گئی ہوگی اے شہزادی ہم غریبوں کا پرسہ قبول کیجئے اے شہزادی اپنے بیٹے کا پرسہ قبول کیجئے اے شہزادی علی اکبر کا پرسہ قبول کیجئے آج 9 محرم ہو گئی وہاں سے واپس آتے ہیں آنے کے بعد در خیمہ پہ آتے ہیں ہلال سے کہا جاؤ ہلال اپنے خیمے میں چلے جاؤ خود آئے ہیں بہن زینب سے محو گفتگو ہو جاتے ہیں بہن زینب سے محو گفتگو ہو جاتے ہیں گفتگو میں ایک مرتبہ بہن زینب نے پوچھ لیا بھیا کیا اپنے اصحابیوں کو آزما لیا ہے کہ کل جب میدان قتال کا وقت آئے میدان قتال کے درجہ شہادت پہ فائز ہونے کا وقت آئے تو کیا یہ ثابت قدم رہیں گے یہ آواز کا نکلنا تھا دہنے زینب سے نکلنا تھا اس آواز کو ہلال ابھی خیمے تک نہ پہنچے تھے تو فوراً اس آواز کو سن لیا ہاں آزادارو سنتے سنتے ایک مرتبہ آ کے جہاں تمام صحابہ جمع ہوئے تھے خیمے میں کوئی تلواروں کو سیکل کر رہا تھا کوئی فنون جنگ بتا رہا تھا کہ صبح کو کس کو پہلے جانا ہے آپس میں محو گفتگو تھے ہلال در خیمہ پہ پہنچے ایک چیخ مار کے روئے اجرکم اللہ خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم حسین کے ہلال ایک چیخ مار کے روئے سارے صحابہ خیمے سے باہر آ گئے ہیں کہا کیا ہوا اے ہلال کیا سانحہ ہو گیا ارے کیا کوئی شہید ہو گیا ہے کیا کوئی جنگ کی شروعات ہو گئی ہے کہا نہیں کہا پھر کیوں چیخ مار کے روئے کہا اس لیے چیخ مار کے روئے ہمارے ایمان و اعتقاد پر ارے شہزادی کو بھروسہ نہیں ہے کہا کیا کہا میں اپنے کانوں سے سن کے آیا ہوں کہ بھائی سے کہہ رہی ہیں اپنے صحابیوں کو آزما لیا ہے بس سارے صحابی چلے در زینب پہ آ گئے خیمہ زینب پہ اکٹھا ہو گئے مولا کو آواز دی اے مولا آپ کو یقین نہیں ہے آپ اگر چاہیے آپ حکم کریں میں اپنی تلواروں سے اپنے گلوں کو کاٹ لیتا ہوں مولا آپ کو تنہا چھوڑ کے نہیں جا سکتا ہوں بازاداران مظلوم کربلا یہ صحابی حسین تھے صبح نمودار ہوئی جنگ شروع ہوئی ایک کے بعد ایک درجہ شہادت پہ فائز ہوتا رہا ایک کے بعد ایک درجہ شہادت پہ فائز ہوتا رہا کبھی صحابہ گئے کبھی اقربا گئے کبھی علی اکبر گئے کبھی اون محمد گئے کبھی قاسم گئے ایک ایک کے جنازے کو مولا اٹھاتے رہے ہاں بس آخری منزل آخری روایت آپ کی خدمت میں مجلس ختم حسین نے ایک مرتبہ جب چاروں طرف دیکھا میدان مقتل میں کوئی نہیں نظر آیا کبھی نگاہ اٹھا کے دیکھتے ہیں خیمے کی طرف ابھی علی اکبر گیا ہے کبھی ام فروہ کے خیمے کی طرف دیکھتے ہیں ابھی قاسم گیا ہے